السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ طلاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے دیا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ایک بہت اہم مسئلے پر کچھ ہدایت نازل فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہدایت ہوتی ہیں وہ ان کی اہمیت قانون کی طرح ہے، اور ان کو شرعی قانون سمجھنا چاہیے، اور ان کی پابندی کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، پر یہ فرض ہے۔ یہ آیات ایک ایسے کام کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز تو ضرور کیا ہے، مومنوں کے لیے جائز کیا ہے، ناجائز نہیں ہے کام، طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو جائز ہونے کے باوجود بالکل پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 حدیثیں میں بیان کروں گا ابو داؤد کی۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو۔ ایک اور حدیث ابو داؤد ہی کی ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ایک ایسا کام ہے جو جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں ارشاد یہ کرنی ہے کہ اہم جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں بیان کر دی ہیں اس صورت کے اندر، لیکن کچھ عملی مسائل بھی پیش آتے رہے ہیں مسلمانوں کو اس دور میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تجویز فرمایا، کوئی نہ کوئی صورت اختیار کی، اور وہی ہمارے اوپر بحیثیت سنت کے لازم ہے کہ ہم ان حدود کا خیال رکھیں، ان طریقوں کا خیال رکھیں جو طلاق کی صورت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں جو فرمائی گئی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی بغیر عدت کے کوئی طلاق نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں طلاق دو تو اس خیال سے دو کہ ہاں اتنے وقت کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، بیوی کو مہلت دی جا رہی ہے، خود اپنے لیے بھی مہلت دی جا رہی ہے اور بیوی کو مہلت دی جا رہی ہے۔
تو یہ ایک بہترین اصول ہے، بجائے اس کے کہ انسان جذبات میں آئے اور کھٹاکھٹ فیصلہ کر دے اور ایک مار دو ٹکڑے والی بات ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ موقع دیا جائے، دونوں پارٹیوں کو سوچنے کا موقع دیا جائے، دونوں فریقوں کو اچھی طریقے سے دوبارہ جائزہ لیا جائے، اور اس بات کی گنجائش رہے کہ وہ ایک دوسرے سے چاہیں تو رجوع کر سکیں، ایک دوسرے کے چاہیں تو دوبارہ قریب آ سکیں. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان جدائی ہو اور دوری ہو. اور پھر عدت یعنی وہ وقفہ جو کہ ایک طلاق کے بعد ہوتا ہے، اس کا شمار اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھیک کیا کرو. یعنی بالکل یعنی حساب کتاب جس طرح شرح میں بتایا گیا، یہی بات حدیثوں میں بتائی گئی ہے کہ کس وقت عدت شروع ہوتی ہے، کس وقت ختم ہوتی ہے. تو اس کا شمار ٹھیک ٹھیک کیا کرو. یہ اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں سے مل جاتی ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یعنی اس معاملے میں اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور اپنے بیویوں کے ساتھ جن کو تم طلاق دے رہے ہو زیادتی نہ کرو، انہیں گھروں سے نہ نکالو. یعنی یہ نہیں کہ ایک طلاق بول دیا اور گھر سے نکال دیا، نہیں. ان کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے اوپر ہے جب تک کہ وہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، نہ وہ خود نکلیں نہ ان کو نکالا جائے، الا یہ کہ وہ صریح برائی کی مرتکب ہوں. یعنی کوئی انہوں نے بہت ہی گناہ کے اور ناجائز کام کیا ہے تو پھر حق ہے کہ نکال باہر کیا جائے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف علیحدگی کرنی ہو، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ فوراً گھر سے نکال دیا جائے یا وہ نکل جائیں. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور ان حدوں کو تجاوز نہ کرو ورنہ تم اپنے آپ پر خود ظلم کرو گے. یعنی نقصان تمہارا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. اور یہ مدت اسی لیے دی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے، یعنی شاید دوبارہ کوئی اتفاق پیدا ہو جائے، اختلاف دور ہو جائے. تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکو رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. پھر ایک اور اہم بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر عدت کی مدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو پھر بھی چاہو دو. یعنی اگر طلاق ہو چکی ہیں، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد تو پھر رکھا نہیں جا سکتا، لیکن ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ان کو بہتر ہے کہ بھلی طریقے سے رکھو اپنے پاس اور بات کو ختم کر دو. یا اگر رخصت بھی کر رہے ہو تو ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، گالی گلوچ دے کر، مار پیٹ کر کے نہیں، بلکہ ان کو بہتر طریقے سے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. اور پھر اس معاملے میں دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو. یہ بھی کہا جا رہا ہے جو صاحب عدل ہوں، اور گواہوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے یہ گواہی دو. یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو، صرف ٹال مٹول کے لیے نہیں، رسم ادا کرنے کے لیے نہیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں ہیں جو تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہیں ہر شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. ظاہر ہے کہ یہ عمل وہی کرے گا ان باتوں پر جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. یہ تو بنیادی شرط ہے. اور پھر بڑی اچھی بات ایک آخر میں ارشاد فرمائی گئی کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. یعنی ظاہر ہے کہ انسان بھی جذباتی طور پر بوجھل ہو جاتا ہے. ایسا کوئی کام کرنا ہو، طلاق دینا ہو، وہ بھی خاص طور سے اگر کسی اپنی محبوب کی بیوی کو کسی اختلاف کی وجہ سے طلاق دے رہا ہو تو دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی سے واقعی کام نہیں کرتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. یعنی یہ سارے جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان پر اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرو، ان کا خیال رکھو، حدود کا خیال رکھو. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تمہیں اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے، اور تمہارے درمیان میں اتفاق ہو جائے اور یہ اختلافات دور ہو جائیں، ناراضگی دور ہو جائے. اس بات کے کبھی امکان ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ گنجائش باقی رہے کہ کوئی نکلنے کا راستہ پیدا ہو جائے. ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے ہیں اور نظریات بدلتے ہیں اور تاثرات بدلتے ہیں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ آپس میں اتفاق ہو جائے اور طلاق کی بات ہی ختم ہو جائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.